الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس احجاء العلوم صفحہ نمبر 98 سے 106 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ پانچواں فصل، دل کی طرف جانے والے شیطان کے داخلی راستوں کی تفصیل۔ جان لو دل کی مثال قلعے کی سی ہے، یعنی ایک فورٹ کی طرح ہے، قلعے کی طرح ہے، قلعے کی سی ہے، اور شیطان اس دشمن کی طرح ہے جو قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اس کا مالک بن کر اس پر قبضہ کر لے۔ اور دشمن سے قلعے کی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کے دروازوں، داخلی راستوں اور کمزور مقامات کی نگرانی کی جائے، اور جو اس کے دروازوں سے واقف نہ ہو وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ شیطان کے وسوسوں سے دل کی حفاظت کرنا واجب ہے، اور یہ ہر مکلف پر فرض عین ہے، اور جو عمل ایسا ہو کہ اس کے ذریعے واجب تک پہنچنا ممکن ہو تو وہ عمل بھی واجب ہوتا ہے۔ اور شیطان کو دور کرنا اس طرح ممکن ہے کہ اس کے داخلی راستوں کی پہچان حاصل ہو، لہٰذا اس کے داخلی راستوں کی معرفت حاصل کرنا بھی واجب ہوئی۔ شیطان کے داخلی راستے اور دروازے بندوں کی صفات ہے اور وہ کثیر ہے۔ ہم راستوں کی مانند ان بڑے دروازوں کی جانب اشارہ کریں گے جو شیطانی لشکروں کے کثرت کے باوجود تنگ نہیں پڑتے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہم کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے قلعے کی، ہمارے جو مکان ہے اس کے ویک سپوٹس کیا ہے، کمزور دیواریں کہاں پر ہے اور کہاں پر ہمیں پروٹیکشن زیادہ لگانی ہے، جب تک کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو وہی یہاں پہ بتایا کہ وہ علم حاصل کرنا جس سے جو شیطان کے داخلی راستے ہے یہ واجب ہے، کیونکہ اس سے شیطان سے بچا جا سکتا ہے، اور شیطان سے بچنا واجب ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں چیز لازم ہو گئی، ایک کا وجوب دوسرے کو واجب کر دیتا ہے۔ شیطان کا کھلونا، غصہ اور شہوت۔ شیطان کے بڑے دروازوں میں سے غصہ اور شہوت بھی ہے۔ غصے کے سبب عقل میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور جب عقل کا لشکر کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان کا لشکر اس میں گھس آتا ہے، اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ایسا کھیلتا ہے جیسا بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ الیاذ باللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور شیطان کا مکالمہ۔ منقول ہے کہ ابلیس حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت عطا کی اور ہم کلامی سے نوازا۔ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے رب کے ہاں میری سفارش کر دیجئے کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑ پر تشریف لے گئے اور رب تبارک و تعالیٰ سے کلام کر کے اترنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امانت ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے رب جل وعلا، ابلیس چاہتا ہے کہ تو اس کی توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، تمہاری عرض قبول ہوگی، اس سے کہو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے تاکہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچایا تو ابلیس غصے سے بھڑک اٹھا اور تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا، جب میں نے ان کی زندگی میں انہیں سجدہ نہ کیا تو ان کے وصال کے بعد کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر کہنے لگا، اے موسیٰ، چونکہ آپ نے اپنے رب کے ہاں میری سفارش کی ہے اس لیے میرے ذمے آپ کا حق ہے، آپ مجھے تین مواقع پر ضرور یاد رکھنا۔
میں ان مواقع یعنی ان موقعوں پر میں ان مواقع پر آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نمبر 1، غصے کے وقت، کیونکہ میری روح آپ کے دل میں اور میری آنکھ آپ کی آنکھ میں ہے، اور میں آپ کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہوں، لہٰذا غصے کے وقت مجھے نہ بھولنا۔ انسان جب غصے میں آتا ہے تو میں اس کی ناک میں پھونک دیتا ہوں، پھر اسے خبر نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نمبر 2، کفار سے مقابلے کے وقت مجھے یاد رکھنا، کیونکہ مقابلے کے وقت میں ابن آدم کے پاس آ کر اس سے اس کے بال بچوں اور گھر والوں کی یاد دلاتا ہوں، حتیٰ کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 3، نامحرم عورت کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ میں آپ کی طرف اس کا اور اس کی طرف آپ کا قاصد ہوگا، اور میں آپ دونوں کو بہکاتا رہوں گا، حتیٰ کہ اس کے سبب آپ کو اور آپ کے سبب اسے فتنے میں مبتلا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 چیزیں جو ہے امپورٹنٹ چیز، اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے نا۔ شیطان کی ان باتوں سے شہوت، غضب یعنی غصہ، غضب اور حرص کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا دنیا کی حرص ہے، اور شیطان کا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال یعنی ظاہری وصال کے بعد بھی انہیں سجدہ نہ کرنا حسد ہے، اور یہ بھی اس کا بڑا داخلی راستہ ہے۔ یعنی یہ حسد ہوتی ہے نا کہ دوسرے کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، تو سامنے والے سے جلنا اور یہ سوچنا کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چھین جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ شیطان ابن آدم پر کیسے غلبہ پاتا ہے، یعنی کیسے اس کے اوپر پاور حاصل کرتا ہے۔ منقول ہے کہ کسی نیک بندے نے ابلیس سے کہا، مجھے بتا کہ تو ابن آدم پر کیسے غلبہ پاتا ہے۔ اس نے کہا، میں غصہ اور دنیا کی طرف میلان کے وقت اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابلیس ایک راہب کے سامنے، راہب یعنی پادری، عیسائی پادری، راہب کے سامنے ظاہر ہوا، تو راہب نے اس سے پوچھا، ابن آدم کی کون سی صفت اس پر قابو پانے میں تمہارے لیے زیادہ معاون یعنی زیادہ ہیلپفل، زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے؟ ابلیس نے کہا، سخت غصہ، کیونکہ جب وہ سخت غصے میں ہوتا ہے تو میں اسے اس طرح الٹ پلٹ کرتا ہوں جس طرح بچے گیند کو کرتے ہیں، یعنی جیسے بال کے ساتھ کھیلتے ہیں نا بچے، اوپر نیچے گول گول، اس طریقے سے وہ انسانوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ منقول ہے کہ شیطان کہتا ہے، ابن آدم مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے، حالانکہ جب وہ خوش ہو، یعنی یہ شیطان بول رہا ہے، منقول ہے کہ شیطان کہتا ہے، ابن آدم مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے، حالانکہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہوں، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو میں اڑ کر اس کے سر پر چڑھ جاتا ہوں۔ الیاذ باللہ۔ حرص اور حسد نور بصیرت زائل کر دیتی ہے۔ نور بصیرت یعنی ہمارے دل کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، بصیرت، اس کو زائل یعنی ضائع کر دیتی ہے۔ حرص اور حسد شیطان کے بڑے دروازوں میں سے حرص اور حسد بھی ہے۔ جب بندہ ہر چیز کا حریص ہوتا ہے تو اس کا حرص اسے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبک الشیء یعمی ویسم، یعنی کسی چیز سے تیری محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ نور بصیرت کے جس کے سبب شیطان کے داخلی راستوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے، حرص اور حسد اس نور کو زائل کر دیتے ہیں، اور شیطان موقع پا کر حریص کے دل میں ہر اس چیز کی محبت ڈال دیتا ہے جو اس کی خواہش تک پہنچا دے، اگرچہ وہ چیز بری اور مذموم ہو یعنی قابل مذمت ہو۔ شیطان کے وفادار ہتھیار۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس میں ہر جنس میں سے ایک یعنی ہر ٹائپ میں سے ہر جنس میں سے ایک جوڑے نر و مادہ کے یعنی میل اور فیمیل کو سوار کر لیا، تو ایک اجنبی بوڑھے کو بھی کشتی میں بیٹھا دیکھا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تم کیوں داخل ہوئے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے اصحاب کے دلوں کو لینے کے لیے داخل ہوا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہو اور بدن آپ کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے دشمن خدا نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے۔ شیطان بولا 5 چیزوں کے ذریعے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں لیکن 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان 3 چیزوں کی آپ کو حاجت نہیں ہے، آپ اس سے دوسری 2 معلوم کیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اس نے کہا 2 چیزیں ایسی ہے نہ تو مجھے جھٹلاتی ہے اور نہ ہی میرے خلاف جاتی ہے، ان کے ذریعے میں لوگوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہوں، اور وہ 2 چیزیں حرص اور حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے مجھ پر لعنت کی گئی اور مجھے شیطان مردود کہا گیا، اور جہاں تک حرص کا تعلق ہے تو آدم کے لیے ایک درخت کے علاوہ ساری جنت مباح تھی، لیکن حرص کے سبب میں نے آدم سے ان کی اہلیہ حوا کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ بڑا مکر و فریب اس کا، دیکھیں کس طریقے سے یہ لوگوں کو جو ہے پھنساتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا، شیطان کے بڑے دروازوں میں سے پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے، اگرچہ وہ حلال اور شبہے سے یعنی ڈاؤٹس سے، شبہے سے پاک ہو، کیونکہ سیر ہو کر کھانے سے شہوات کو تقویت ملتی ہے، یعنی اس کو پاور ملتی ہے، شہوات کو، لسٹ کو، ڈیزائرز کو تقویت ملتی ہے، اور شہوات شیطان کے ہتھیار ہے۔ شہوات کے جال، منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شیطان ظاہر ہوا۔ آپ نے اس کے پاس بہت سے جال دیکھ کر استفسار فرمایا یہ جال کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ شہوات کے جال ہے جن سے میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا مجھے پھانسنے کے لیے بھی ان میں سے کوئی جال ہے؟ اس نے کہا ایک دفعہ آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا تو میں نے آپ پر نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھاری کر دیا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا جل وعلا کی قسم آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں بھی آئندہ کبھی کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ زیادہ کھانے کی 6 آفتیں، منقول ہے کہ زیادہ کھانے میں 6 خرابیاں ہیں۔ نمبر 1 دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے۔ نمبر 2 دل میں مخلوق کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ سبھی کو پیٹ بھرا گمان کرتا ہے۔ نمبر 3 عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4 علم و حکمت کی بات سن کر دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 5 خود حکمت اور نصیحت کی بات کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا اور اس کے سبب کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کفر پر خاتمے کا اندیشہ، اشیاء کی تزیین اور آرائش، شیطان کے دروازوں میں سے گھریلو ساز و سامان، کپڑوں اور مکان کے سجاوٹ کی محبت بھی ہے۔ چنانچہ شیطان جب کسی شخص کے دل پر ایسے غالب دیکھتا ہے تو اس کے دل پر ڈیرا جما لیتا ہے۔ اولاً اس مکان کی تعمیر، اس کی چھت اور دیواروں کی آرائش اور عمارت کھڑی کرنے میں اسے مصروف رکھتا ہے، پھر لباس اور سواری کی زیبائش میں لگا دیتا ہے اور ان کاموں میں طویل عمر لگائے رکھتا ہے۔ جب یہ خواہشات انسان کے دل میں اچھی طرح گھر کر جاتی ہے تو شیطان کو دوبارہ اس کے پاس آنے کی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ ان میں سے بعض کام خود ہی دوسرے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس موت کا پیغام آ جاتا ہے اور شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے اور نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔
ایسے شخص کے متعلق اندیشہ ہے کہ کفر میں جا پڑا اور اپنی آخرت برباد کر بیٹھا۔ الیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لالچی شخص کا معبود۔ لالچ شیطان کے بڑے دروازوں میں سے لوگوں سے لالچ رکھنا بھی ہے، کیونکہ جب طمع دل پر غالب آ جاتی ہے تو مالدار اور منصب پر فائز شخص کے دل میں بھی شیطان ریا اور فریب کی مختلف قسموں کے ذریعے بناوٹ اور زینت کا اظہار کرنے کی محبت ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ جس شخص سے اسے لالچ ہوتی ہے وہ گویا اس کا معبود بن جاتا ہے، پھر یہ اس سے دوستی کرنے اور اس کا محبوب بننے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے ہر راستے پر چل پڑتا ہے، اور اس کی کم سے کم حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ جھوٹی تعریف کرتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرتا ہے، یعنی نیکیوں کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کرتے ہوئے اس کے سامنے مداہنت سے کام لیتا ہے، یعنی حق بات کو چھپاتا ہے۔ جس کی طمع کی جاتی ہو مخلوق سے اس کا سوال مت کرو۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ شیطان حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن حنظلہ، میں تمہیں کچھ سکھاتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ شیطان نے کہا، سن تو لو، اگر بات اچھی ہو تو قبول کر لینا اور بری ہو تو رد کر دینا۔ پھر اس نے کہا، اے ابن حنظلہ، جس چیز کی طمع کی جاتی ہو اس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ کرو، اور جب تم غصے میں ہو تو اپنی کیفیت پر غور کیا کرو، کیونکہ اس وقت میں تم پر قابو پا لیتا ہوں۔ طمع یعنی لالچ کسی چیز کی نا، حرص کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے، حرص، طمع، یہ سب۔ جلد بازی کی ممانعت قرآن سے۔ جلد بازی شیطان کے بڑے دروازوں میں سے جلد بازی کرنا اور غور و فکر چھوڑ دینا بھی ایک دروازہ ہے۔ چنانچہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العجلۃ من الشیطان والتآنی من اللہ تعالی، یعنی جلد بازی شیطان کی طرف سے اور بردباری اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان من عجل، ترجمہ کنز ایمان، آدمی جلد باز بنایا گیا۔ نیز ارشاد فرماتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے۔ جلد بازی سے ممانعت کی وجہ۔ جلد بازی سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ کاموں کو اس وقت کرنا چاہیے جب ان کے بارے میں اچھی طرح سمجھ بوجھ اور ان کی پہچان حاصل ہو جائے، اور سمجھ بوجھ کے لیے غور و فکر اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جلد بازی ان سے روکتی ہے، اور جلد بازی شخص کو شیطان اس طرح برائی میں ڈھکیل دیتا ہے کہ اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ جلد بازی شیطان کا ہتھیار ہے۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو شیطان نے اپنے سردار ابلیس کے پاس آ کر خبر دی کہ بت سر کے بل گر پڑے ہیں۔ ابلیس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آج کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مشرق اور مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پر پہنچا اور دیکھا کہ فرشتے آپ کو جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ ابلیس واپس
شیطان کے پاس گیا اور کہنے لگا گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے، جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے تو میں وہاں موجود ہوتا ہوں، مگر ان کی پیدائش کا مجھے علم نہ ہو سکا، لہٰذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ، لیکن انسان کے لیے اپنا ہتھیار جلد بازی کو بناؤ۔ یعنی اب کیونکہ نبی پیدا ہو گئے تو جو ہے بت پرستی بند ہو جائے گی، اس وجہ سے نیا ہتھیار اس نے اپنا بنایا جو کہ جلد بازی ہے۔ جہنم کے طبقے، حاویہ میں کون؟ مال و دولت۔ شیطان کے بڑے دروازوں میں سے دراہم اور دینار اور دیگر اموال یعنی دیگر مال یعنی سامان، سواریاں اور جائیداد بھی ہے۔ جو چیز بھی ضرورت اور حاجت سے زائد ہو وہ شیطان کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ جس کے پاس بدن کی بقا کے لیے ضروری اشیاء خوردنی ہو، اس کا دل فکر معاش سے فارغ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر راستے میں 100 دینار مل جائے تو اس کے دل میں 10 خواہشات پیدا ہو جائے گی، پھر ہر خواہش پوری کرنے کے لیے مزید 100 دینار کی حاجت ہوگی۔ اسی طرح یہی 100 دینار اسے کافی نہیں ہوں گے، بلکہ مزید 900 کی ضرورت پیش آئے گی، حالانکہ 100 دینار پانے سے پہلے وہ مستغنی تھا۔ اب جب کہ اس کے ہاتھ 100 دینار لگ گئے ہیں تو اس نے یہ گمان کر لیا کہ وہ غنی ہو گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گھر خرید کر اسے تعمیر کرنے، لونڈی، گھر کا ساز و سامان اور عمدہ ملبوسات یعنی لباس، عمدہ ملبوسات خریدنے کے لیے مزید 900 دینار کا محتاج ہو گیا، اور ان میں سے ہر چیز اپنی مناسبت کے اعتبار سے دوسری چیز کا تقاضا کرتی ہے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ جہنم کے آخری اور انتہائی گہرے طبقے حاویہ میں جا گرے گا۔ العیاذ باللہ۔ مال کے ذریعے شیطان اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، ایک عظیم واقعہ رونما ہو چکا ہے، جاؤ دیکھو وہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ معلومات کے لیے گئے لیکن ناکام لوٹ آئے اور کہنے لگے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ ابلیس نے کہا میں خبر لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے۔ پھر اس نے اپنے چیلوں کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف بھیجا، لیکن وہ ناکام اور نامراد واپس پلٹ آئے، سبحان اللہ، اور کہنے لگا ہم ان جیسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں رہے، ہم ان سے غلطی تو کروا دیتے ہیں لیکن جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ابلیس بولا انتظار کرو، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دنیا کے خزانے کھول دے گا، تب ہم ان سے اپنے مقصد کو پالیں گے۔ سر کے نیچے رکھا پتھر بھی پھینک دیا۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتھر پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، وہاں سے شیطان کا گزر ہوا تو اس نے کہا اے عیسیٰ تم بھی دنیا کی طرف راغب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے سر کے نیچے سے پتھر نکال کر اس کی طرف پھینک دیا اور فرمایا دنیا کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیرے لیے ہے، سبحان اللہ۔ نرم بستر پر رات بسر ہو تو عبادت کیسے ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس ایسا پتھر ہو جسے نیند کے وقت تکیہ بنایا جا سکتا ہے تو ایسا شخص بھی دنیا کی اتنی مقدار کا مالک ہے جس کے ذریعے شیطان اپنا وار کر سکتا ہے۔ مثلا رات کو نماز پڑھنے والے کے قریب کوئی ایسا پتھر رکھا ہو جسے تکیہ بنایا جا سکتا ہے تو شیطان اسے بار بار سونے اور اس پتھر کو سر کے نیچے رکھنے کا مشورہ دیتا رہے گا۔ اگر یہ پتھر نہ ہوتا تو نہ اس کے دل میں اسے تکیہ بنانے کا خیال آتا اور نہ ہی اس کا دل نیند کی طرف راغب ہوتا۔
یہ تو پتھر کا معاملہ ہے، لیکن جس کے پاس نرم اور ملائم قالین، بستر اور عیش و عشرت کا سامان ہو، اس کی حالت کیا ہوگی، اور وہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہوگا۔ بخیلوں کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ ہے، بخیل یعنی کنجوس۔ بخل اور فقر کا خوف، شیطان کے بڑے دروازوں میں سے بخل اور فقر کا خوف بھی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو راہ خدا جل وعلا میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے سے روکتی ہے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے اور مال جوڑ کر رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دردناک عذاب کا وعدہ کیا گیا۔ الامان والحفیظ۔ شیطان تین باتوں سے باز نہیں آتا۔ حضرت سیدنا خیثمہ بن عبد الرحمن علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے، ابن آدم مجھ پر کتنا ہی غلبہ پا لے، مجھے تین باتوں سے نہیں روک سکتا۔ نمبر ایک، میں اسے ناحق مال لینے، نمبر دو، حقدار کے علاوہ پر خرچہ کرنے، یعنی جس کا حق ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ دوسرے پر خرچہ کرنا، حقدار کے علاوہ پر خرچ کرنے، اور تیسرا، حقدار کو نہ دینے کا کہتا رہتا ہوں۔ یعنی سب سے پہلا، میں اسے ناحق مال لینے، یعنی جو اس کا مال ہے نہیں وہ بھی کمائے گا، حرام کمائے گا، میں اسے ناحق مال لینے، حقدار کے علاوہ دوسروں پر خرچ کرنے، اور جو حقدار ہے اس کو نہ دینے کے لیے اسے اکساتا ہوں، اسے کہتے رہتا ہوں۔ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، شیطان کے پاس فقر کا خوف دلانے جیسا کوئی ہتھیار نہیں ہے، کیونکہ جب کسی شخص کو فقر کا خوف لاحق ہو جاتا ہے تو وہ باطل میں مشغول ہو کر حق سے رک جاتا ہے، خواہش کے مطابق کلام کرتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ آج کا ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام سے دعا کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔